تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہی اصل چیز ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ قیامت قائم ہوگی، یہ اٹل حقیقت ہے، اس پر ایمان رکھنا، یقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ محترم سامعین اکرام، قیامت قائم ہوگی، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت، ایک 14ویں علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ اس قیامت کے سامنے اصلاح، دعوت، دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صفت ختم ہو جائے گی۔ لوگ صرف اپنے کاموں سے تعلق رکھیں گے، ہم معاشرے کی اصلاح کا کچھ خیال نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کیف بکم وبزمان یوشک ان یأتی یغرب الناس فیہ غربلا ویبقى حثالة من الناس، کہ قریب ہے کہ ایک ایسا زمانہ تم پر آئے جس میں لوگ مکمل بگڑ جائیں گے اور اچھے لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ تو اس وقت صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب اس طرح کی حالت ہمارے درمیان ہمارے سامنے پیش آئے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تأخذون بما تعرفون، جو کچھ اچھائی ہے اسے لازم پکڑو، وتدعون بما تنکرون، اور جو کچھ برائی ہے اسے چھوڑ دو، وتقبلون علی خاصتکم، اور جو کچھ تمہارے پہچان کے لوگ ہیں، جن علماء کو آپ حق پر سمجھتے ہیں ان کو لازم پکڑو، وتدرون امر عوامکم، اور لوگوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بیان کیا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت انسان خود اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہی اصل چیز ہے، اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مسلمانوں کا اہم فریضہ ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعثت کا مقصد بیان کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا اور انسان کو صحیح تربیت اور انسان کو کامیاب زندگی کے اصول بیان کرنا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری خطبہ تھا، اللہ کے رسول نے جب اس دنیا سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے سارے صحابہ اور مسلمانوں سے نصیحت کی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے، چاہے وہ ایک ہی جملہ اور ایک آیت، ایک حدیث اور ایک نصیحت کیوں نہ ہو، ضرور وہ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ تو بلغوا عنی ولو آیا سے کئی مسلمان آج دور ہیں کہ کئی مرتبہ وہ خطبوں میں سنتے ہیں، اجتماعات میں سنتے ہیں، اور وہ دروس میں سنتے ہیں، اور نصیحت کے طور پر کئی جگہ پر محفلوں میں سنتے ہیں، مگر اپنے گھروں میں کئی اچھی بات بتانا پسند نہیں کرتے۔ اس طرح آج ہمارے اندر دعوت اور اصلاح کی جو تڑپ ہے وہ دور ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بہ بیدہ، کہ جو کوئی برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اور طاقت نہیں ہے اپنے دل سے روکے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 درجے بیان کیے ہیں، 3 درجے بھی گھٹ جائیں گے، قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ انسان ہاتھ سے روکنا تو دور کی بات ہو جائے گی، زبان سے بتانا یہ ڈر محسوس ہوگا، انسان خود بھی بگڑا ہوا ہوگا تو دل سے بھی دور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح دعوت اور اصلاح کا کام دور ہو جائے گا۔ دعوت و اصلاح ضروری ہے، دعوت اصلاح نہیں کریں گے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے، عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہم کو ایک بہترین مثال بیان کیے ہیں، اس سے بہترین مثال کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک کشتی ہے جس میں اوپر والے لوگ اور نیچے والے لوگ ہیں، اوپر کی منزل کے پاس پینے کا پانی ہے اور نیچے کے منزل والوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ نیچے منزل والوں نے اوپر والوں سے پوچھا کہ پانی دو، انہوں نے پانی سے منع کیا، تو نیچے منزل والے کشتی والے کیا کیے کہ سوراخ ڈال دیے تاکہ وہ پانی اندر آ جائے، تاکہ وہ پی سکیں اور باقی رہ سکیں۔
تو اوپر والے جب ان کو پانی نہیں دی، یعنی ان کی جب انہوں نے جو برائی کر رہے تھے اسے نہیں روکا یا ان کی حاجت کو پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ سوراخ ڈالے اور جس کی وجہ سے ساری کشتی ڈوب گئی نیچے، اور اوپر والے سارے کے سارے تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس طرح انسان اپنے معاشرے میں جب اصلاح نہیں کرتا تو دوسروں کے وجہ سے، دوسروں کے گناہ کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا، اور اس عذاب میں اچھے برے لوگ سب مل کر چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، اللہ عذاب نازل کرے گا، اور مسلمان ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ حالت آج ہماری ہو چکی ہے کہ آج کئی مسلمان اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ آج حکومت جو ہم پر ظلم کر رہی ہے اس سے بچائے، مگر اس کے باوجود اللہ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جو کام ہم پر ذمہ داری تھا اور ہم اس کام کو ذمہ داری کو چھوڑ دیے، تو کہاں پر ہم دوسرے جانب سے اچھائی کا امید رکھ سکتے ہیں؟ آج اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے تو آج اچھائی کو بیان کرنا برا ہے، آج اچھائی کو بیان کرنا برا ہے اور برائی سے روکنا ظلم ہے، اس طرح معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اچھائی کو بتانا اور برائی سے روکنا حکمت سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ حکمت کیا ہے کہ لوگوں کے حال اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ، وقت کا اعتبار اور ہر چیز کا لحاظ رکھے، سامنے بچہ، بوڑھا، عمر رسیدہ کس طرح ہے اس کا لحاظ رکھے، عورت مرد کا، اور دعوت دینا چاہیے، جو دعوت اس کے دل میں اثر انداز ہو، خود عمل بھی کرے اور دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دینے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ذمہ داری کو اچھی طرح انجام پانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔